اللہ کی تین لاڈلی عورتیں۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ اپنی تمام مخلوقات سے بے حد محبت کرتا ہے، مگر کچھ بندے سے پیار میں شدت رکھتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو وہ کون سی تین عورتیں ہیں جنہیں اللہ خود پیار سے دیکھتا ہے؟ جانتے ہو اللہ انہیں پیار سے کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی لاڈلی عورتیں ہیں۔ اللہ کی تین لاڈلی عورتوں میں سب سے پہلی عورت یہ ہے۔ کبھی تم نے سوچا اللہ کی زمین پر کتنی عورتیں آئیں، کتنی گزریں، کتنی ابھی بھی ہیں؟ کوئی عبادت گزار، کوئی صابرہ، کوئی شاکرہ، کوئی ماں، کوئی بیٹی، کوئی بیوی، سبھی اللہ کی مخلوق، سبھی اس کے رزق پر پلنے والی۔ مگر ان سب میں سے اللہ نے صرف تین عورتوں کو اپنا لاڈ قرار دیا۔ تین عورتیں جنہیں اللہ نے عام عورتوں کی طرح نہیں، اپنی رحمت کے خاص رنگ میں رنگا۔ تین عورتیں جن کے آنسو عام آنسو نہیں، بلکہ رحمت کے موتی۔ تین عورتیں جن کی مسکراہٹ پر فرشتے جھک جاتے ہیں اور جن کے دکھ پر عرش الہی لغز جاتا ہے۔ کبھی تم نے یہ سوال اپنے دل سے کیا کہ آخر کون سی عورت ایسی ہو سکتی ہے جس کے لاڈ پر اللہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ مسکرا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کے دل کے درد کو اللہ اپنی رحمت بنا دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس کی زبان سے نکلی ہوئی دعا عرش تک بغیر رکے پہنچ جاتی ہے؟ اور وہ کون سی عورت ہے جسے اللہ نے اتنا چاہا کہ اس کے نام سے قرآن کے باب تک سجا دیے؟ اللہ تو سب سے محبت کرتا ہے، مگر ان تین عورتوں کے لاڈ، ان کی ادا، ان کی بندگی، ان کی قربانی، یہ سب اللہ کے عشق کا محور بن گئے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جن کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں؟ وہ کون ہے جن کی چہروں کی روشنی کو اللہ نے اپنی نشانی کہا؟ وہ کون ہے جن کے دل کی دھڑکنوں میں عبادت کی صدا گونجتی ہے؟ اور وہ کون ہے جنہیں اللہ نے چن لیا اپنی محبت کے لیے، اپنی قربت کے لیے، اپنی رضا کے لیے؟ آج ہم انہی تین عورتوں کی کہانی سنیں گے۔ تین ایسی کہانیاں جو ایمان کو تازہ کر دیں گی، دل کو رلا دیں گی اور تمہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا ہم بھی کبھی اللہ کے لاڈلے بن سکتے ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے ذکر سے فرشتے جھک جاتے ہیں، جن کے نام پر عرش پر سکون اترتا ہے۔ یہ عورتیں عام نہیں ہوتی، یہ اللہ کے دل کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے رب سے ویسا لاڈ کرتی ہیں جیسے ایک معصوم بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ پیار میں ضد بھی، آنسو بھی، مگر اس ضد میں ایک بھروسہ، ایک ایمان چھپا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، وہ تو میرا ہے، میرا رب ہے۔ اللہ کی یہ لاڈلی عورتیں وہ ہیں جن کے آنسو عبادت بن جاتے ہیں، جن کے سجدے زمین سے آسمان تک روشنی پھیلا دیتے ہیں۔ وہ رب سے ایسے مانگتی ہیں جیسے کوئی بچی باپ کی آستین پکڑ کر ضد کرتی ہے، مجھے دے دو نا، میں تیرے سوا کہاں جاؤں۔ اور وہ رب جو سب سے زیادہ مہربان ہے، جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ان عورتوں کے اس لاڈ، اس ضد پر مسکرا دیتا ہے۔ یہ لاڈلی عورتیں اللہ سے یوں پیار کرتی ہیں جیسے ایک محبت کرنے والی بیوی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اداؤں میں، انداز میں، نرمی میں، وہ اپنی بندگی میں حسن ڈال دیتی ہیں۔ وہ سجدے کو عبادت نہیں، محبت بنا لیتی ہیں۔ وہ وضو کے پانی سے اپنا چہرہ نہیں، اپنا دل دھوتی ہیں۔ جب وہ قرآن کھولتی ہیں تو وہ کتاب ان سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ اللہ ان کا رازدار ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا محبوب ہے، اور اللہ ان کے ہر لفظ، ہر آہٹ، ہر سانس کو سن رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کی خاموشی سے بھی واقف ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ تین لاڈلی عورتیں ایسی ہیں کہ ان کے دکھ اللہ کے حساب سے الگ ہوتے ہیں۔ جب وہ روتی ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں، یا اللہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے، یہ میری بندی ہے، میں اس کا دکھ خود چن کر دیتا ہوں تاکہ میں اس کے آنسو خود پہنچ سکوں۔ یہ عورتیں صبر کے لباس میں لپٹی ہوتی ہیں۔ ان کی دعائیں زمین سے ٹکرا کر واپس نہیں جاتی، سیدھا عرش کی دہلیز پر جا ٹھہرتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے، میں نے ان کے دل میں اپنی محبت رکھی ہے، میں ان سے لاڈ کرتا ہوں۔ یہ عورتیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتیں، بس محبت سے کہتی ہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ میری بندی نے دکھ میں بھی میرا نام لیا، تکلیف میں بھی شکر کیا، تو وہ دنیا کے سارے راستے بدل دیتا ہے صرف اس کے لیے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جنہیں اگر زندگی کے امتحان میں کم نمبر ملیں تو اللہ ان کے دلوں کی کارکردگی دیکھ کر ان کے نمبر بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت دکھ میں بھی نیکی نہیں چھوڑتی، آزمائش میں بھی وفا نہیں توڑتی۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو زمین پر چلتی ہیں تو فرشتے ان کے پیچھے سائی کی طرح رہتے ہیں۔ مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے چلنے میں وقار ہے، جس کے لہجے میں نرمی ہے، جس کی مسکراہٹ میں حیا کی خوشبو ہے۔ وہ جب ہنستی ہے تو حدود میں، جب بولتی ہے تو وقار کے ساتھ، اور جب خاموش رہتی ہے تو زمین بھی اس کی عزت محسوس کرتی ہے۔
اللہ کو اس عورت کی یہ خاموشی اتنی پسند ہے کہ فرشتے اس کے قدموں کے نشانات کو لکھتے ہیں۔ وہ عورت جو اپنی جوانی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتی ہے، وہ صرف ایک عورت نہیں رہتی، وہ اللہ کی زمین پر اس کی نشانی بن جاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو سمجھتی ہے کہ حیا کمزوری نہیں بلکہ ایمان کا زیور ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بے پردگی آزادی نہیں بلکہ قید کی ایک شکل ہے جسے دنیا نے خوشنما بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ عورت جب اپنی چادر میں خود کو لپیٹتی ہے تو وہ صرف جسم نہیں چھپاتی، وہ اپنے روح کو بچاتی ہے۔ وہ دنیا کے طوفانوں میں بھی ایمان کا چراغ جلائے رکھتی ہے۔ اللہ اس عورت کو اپنی لاڈلی کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے دنیا کے خوف کی بجائے اللہ کا خوف چنا۔ اس نے لوگوں کے تانے کی بجائے رب کی رضا کو ترجیح دی، اور وہ جانتی ہے کہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی ساری بے قراری ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے، یہ میری زمین پر میری نشانی ہے، میری رضا کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ اللہ کی 3 لاڈلی عورتوں میں نمبر 2، پرورش کرنے والی عورت۔ یہ دنیا اپنی چمک دمک میں خود غرض ہو چکی ہے، مگر اسی دنیا کے کسی کونے میں ایک عورت ہے جو اپنی بھوک بھلا کر کسی دوسرے کی بھوک مٹا دیتی ہے۔ وہ خود تھک جاتی ہے مگر دوسروں کو سکون دیتی ہے۔ وہ اپنی نیند قربان کرتی ہے تاکہ اس کے بچوں کو چین کی نیند نصیب ہو۔ وہ خاموش رہ کر دوسروں کے دلوں میں مسکراہٹ بھر دیتی ہے۔ یہی عورت ہے جسے اللہ کی رحمت کا عکس کہا جاتا ہے۔ وہ عورت جو پرورش کرتی ہے، پناہ دیتی ہے اور محبت بانٹتی ہے۔ جب وہ صبح جلدی اٹھتی ہے، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہے، خود آخری نے والا کھاتی ہے، تو فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں، یہ عبادت میں ہے۔ جب وہ اپنے بچوں کے آنسو پہنچتی ہے، اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہے، تو اللہ کی رحمت اس پر سایہ کرتی ہے۔ اپنے والدین کے لیے خدمت میں جھکتی ہے تو زمین اس کے قدموں کو چومتی ہے۔ یہ عورت جانتی ہے کہ زندگی صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی جینا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ محبت کا وہ دریا ہے جس سے کئی زندگیاں سیراب ہوتی ہیں۔ دنیا کبھی کبھی اسے کمزور سمجھتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے کندھوں پر زندگی کا بوجھ اور جنت کی امید دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ تھک جاتی ہے مگر رکتی نہیں، روتی ہے مگر ہار نہیں مانتی۔ جب وہ میں کہنا چھوڑ کر تم میں جینا سیکھ لیتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بدل جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں لکھ دیتا ہے، ان بندوں میں جو رحمت بانٹنے والے ہیں، جو اثار کرنے والے ہیں، جو بغیر بدلے کے دینے والے ہیں۔ یہ عورت ماں ہو تو دعا کی صورت، بیوی ہو تو سکون کی شکل، بہن ہو تو برکت کا سایہ، اور بیٹی ہو تو جنت کی خوشبو بن جاتی ہے۔ اس کے ہر آنسو میں دوا چھپی ہوتی ہے، اس کی ہر قربانی میں عبادت، اور اس کی ہر خاموشی میں شکر کا رنگ ہوتا ہے۔ اللہ اس کے دل کی گہرائیوں کو جانتا ہے، اس کے درد کو سنتا ہے، اس کی تھکان کو عبادت مانتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتی ہے مگر دراصل رحمت کی روٹی بانٹتی ہے۔ وہ جب اپنے بچوں کو سینے سے لگاتی ہے تو عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ جب شوہر کی خدمت کرتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ اللہ کی محبوب بندی ہے۔ اور جب وہ تھک کر اللہ سے کہتی ہیں، اب تو ہی تو جانتا ہے، تو اللہ مسکرا کر کہتا ہے، ہاں میں جانتا ہوں، تو میری رحمت کی چلتی پھرتی تصویر ہے۔ یہی پرورش کرنے والی عورت ہے جو اپنے خاموشی سے نسلیں سنوار دیتی ہے اور اپنے لاڈ سے اللہ کا پیار حاصل کر لیتی ہے۔ اللہ کی 3 لاڈلی عورتوں میں نمبر 3، صبر کرنے والی عورت۔ زندگی کے میلے میں جب سب مسکراتے چہرے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہیں ایک عورت ایسی بھی ہوتی ہے جو اندر سے ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی مگر پھر بھی خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر سکون کا پردہ ہوتا ہے مگر دل میں طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی تقدیر سے لڑتی نہیں، اللہ کے فیصلے پر جھکتی ہے۔ وہ روتی ہے مگر شکایت نہیں کرتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس رب کے سامنے آنسو بہائے جائیں وہاں شکایت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہی وہ عورت ہے جسے اللہ اپنی صابرہ بندی کہہ کر فخر کرتا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو زبان پر نہیں آتے مگر اللہ ان کے درد سے عرش ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے غموں کو راز رکھتی ہیں مگر رات کے آخری پہر اللہ سے بات کرتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی تنہائی میں اللہ کا ساتھ ہوتا ہے۔ وہ عورت جس نے ہار نہیں مانی، جو ہر آزمائش میں بھی اللہ کی رضا تلاش کرتی رہی، وہ اللہ کی لاڈلی ہے کیونکہ اس نے صبر کے معنی سمجھ لیے ہیں۔ یہ عورت جانتی ہے کہ صبر صرف برداشت نہیں بلکہ ایمان کی معراج ہے۔ جب شوہر بے رخی دکھائیں، نافرمان ہو جائیں اور رزق کم ہو جائے یا دنیا تانے دیں، تب بھی وہ اللہ سے منہ نہیں موڑتی بلکہ مسکرا کر کہتی ہیں، میرا رب بہتر جانتا ہے۔ اور اسی لمحے فرشتے اس کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، یہ اللہ کے صابر بندوں میں سے ہے۔ دنیا اسے کمزور سمجھتی ہے مگر حقیقت میں وہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت ہے۔ وہ جو خاموش رہ کر جیتی ہے،
جو دکھ سہ کر بھی محبت بانٹتی ہے، وہ جو ہار ماننے کی بجائے دعا مانگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عورت زمین پر اس کی سب سے قیمتی مخلوق ہے، کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ صبر کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ اللہ اس عورت کو اس کے صبر کے بدلے وہ عطا کرتا ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کے آنسو ضائع نہیں جاتے۔ جب وہ سجدے میں اپنا دل رکھ دیتی ہے تو اللہ اس کے غم کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ جب وہ کہتی ہیں یا اللہ میں تھک گئی ہوں، تو عرش سے جواب آتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں میری لاڈلی بندی۔ یہی وہ عورت ہے جو دنیا میں چپ رہ کر جنت میں بولے گی۔ یہی وہ ہے جس کے صبر پر اللہ فرشتوں سے کہے گا، دیکھو یہ وہ بندی ہے جس نے میری رضا کے لیے سب کچھ برداشت کیا۔ اس کا دکھ اس کے لیے در رحمت بن جاتا ہے، اس کی خاموشی اس کے لیے ذکر۔